طرح کہ وہ میری تعریف کر کے گئی ہیں. حقیقتاً جب میں آیا تو اس ڈپارٹمنٹ میں جو مجھے بڑا حوصلہ ملا نا وہ ان کا تھا، کیونکہ وہ خود بھی DGPR سے آئی تھی، تو ان کو پتا تھا کہ اور اس میں فیملی پلاننگ میں یا پاپولیشن ڈپارٹمنٹ میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ میڈیا کا ہے، اویئرنیس کا ہے، سوشل بیہیویئر کا ہے، سوشل چینجز کا ہے. اور اس کو کوئی آدمی ذاتی طور پہ نہیں کر سکتا، لیکن اٹ از بیکاز آف دا میڈیا. اور وہ ظاہر ہے اس کو بہت خوبصورتی سے سمجھتی بھی تھی، چلاتی تھی. تو ہری obliged فار ہر کہ انہوں نے ہمارا بڑا اچھا ساتھ دیا. جیسے میں کل کہہ رہا تھا نا اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، تو ایک فنکشن تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وزیروں کو بناتے ہیں اگر وزیر صحیح ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ وزیر بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اگر تھکا ہوا وزیر ہوگا تو اس پہ آپ کھوتے کو جتنا مرضی کر دیں وہ کھوتے ہی رہے گا، گھوڑا نہیں بن سکتا. تو پہلے وزیر اچھا ہونا چاہیے، اور اگر اس کو اسٹاف بہترین مل جائے جیسے سلمان صاحب سیکٹری، یقین کریں اتنا اچھا وقت گزرا سلمان صاحب کے ساتھ، کیونکہ شاید یہ میری آج آخری تقریر ہو اس ٹینیور کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سلمان صاحب کے ساتھ جو وقت گزرا وہ بھی بہت اچھا وقت. اور میڈم نائلہ بیٹھی ہے، ڈاکٹر نائلہ، ان کے ساتھ اور میری باقی ٹیم کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بدقسمتی اسکول کی یہ رہی 75 سالوں میں کہ پاپولیشن کو لفٹ ہی نہیں کرائی گئی. اور یہ ایک ایٹم بم ہے جو پھٹ چکا ہے. جیسے میڈم کبھی کہیے یہ انہیں کی ایجاد ہے کہ ایٹم بم پھٹ چکا ہے. تو کسی نے آج تک توجہ ہی نہیں دی، اور اس کو نان سیریس، اور ایک کلائمیٹ کو، انوائرمنٹ کو، موسم کو، اس دو یہ ایسی چیزیں ہیں تو دنیا میں آنے والے دنوں میں نا تباہی پھیر دیں گی یا اس کو بہت ترقی کرا دیں گی. لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں وزارتیں ایسے لوگوں کو جیتی جاتی ہیں جنہیں وہ بس آپ نے وزیر بنانا تھا کارخانہ پوری کے لیے. شروع میں تو مجھے بھی ایسے ہی بنایا گیا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں یار، بات یہ کہ اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنا وقت جو ہے نا ایمانداری سے کروں اور اپنی بخشش کا ذریعہ بناؤں. خیر وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑا اچھا کام کرایا، کافی کوشش کی، لیکن بہت وقت کم تھا. اور دوسری جو سب سے بڑی پرابلم میں نے نوٹ کی پاپولیشن میں، ان کا بجٹ کے حالات بہت برے ہیں. وہ میں نے جیسے بات کی نا کہ کوئی حکومت سیریس لیتی نہیں ہے. اگر ان کو صحیح پیٹرنیج کی جائے، ان کی صحیح سرپرستی کی جائے، اور اگر یہ اپنا کام صحیح اس انداز سے کر سکیں، ان کے جو ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ہیں، یقین کریں تھکی ہوئی گاڑیاں یا بیچاروں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں یا ان کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے. اور پھر آپ ان سے کہتے ہیں کہ چاند مانگو، کھلن کے لیے چاند مانگو گے. وہ کہتے ہیں ان سے کام وہ والا چاہیے جو باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں نے جو آفیسز دیکھے ہیں پاپولیشن کے، جو میں نے سینٹر دیکھے ہیں، وہ اتنے برے حالات میں تھے. لیکن چلو ہم نے ایک فائدہ ہوا آنے کے بعد. میڈم صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ہیلتھ میں آ کے کوشش کی کہ وہ تمام بیسک ہیلتھ یونٹ، رورل ہیلتھ سینٹر، ڈسٹرکٹ ہیلتھ سینٹر، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جب بھی منسٹری دی جائے تو وہ پرائمری سیکنڈری کے ساتھ پاپولیشن کو ضرور اسی کو دے دی جائے، کیونکہ جب یہ دو مل کے ڈپارٹمنٹ، بیسیکلی ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہیں، تو اس سے بہتر رزلٹ سامنے آئیں گے. اور آپ دیکھیں بہتر رزلٹ سامنے آئے. ہم نے بہت پیرل کام کیا. میری اللہ تعالیٰ سے دعا، اب ہم اپنے جو سوشل جو ہمارے پارٹنرز ہیں NGOs، ہم ان کا رول بھی نہیں بھول سکتے اس میں کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کیسے کیسے کتنی مشکلات سے فنڈ لے کے آتے ہیں، اور پھر وہ یہاں مطلب کس طرح سے یہ اپنا ہمارے لیے کام کرتے ہیں. تو ہم ان کو بھی بڑا سلوٹ کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سوشل بیہیویئر چینج کرنا ہے. وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سوشل بیہیویئر میں جو سب سے بڑی ہرڈل ہے نا وہ خود خاتون کی ہے. میری بات سے ناراض نہیں ہونا، یا خواتین زیادہ بیٹھی ہیں، کہ پہلے تو جب شادی ہوتی ہے نا بچی کی، تو ایک تو ہر دوسرا بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ بچہ کب ہوگا. وہ بیچاری خاتون جو ہوتی ہے نا وہ ویسی ٹینشن میں ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب بچی ہو جائے پھر کہتی ہے، اس کی ساس کہتی ہے پہلے، باقی تو چلو میاں تو پھر بھی تھوڑا سا، یا سسر جو ہے شاید زیادہ کہتے ہیں، سب سے پہلے وہ کہتی ہے پتر ہونا چاہیے. پھر کرتے 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 آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور بعض بات میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن کی 6 بیٹیاں پھر وہ پھر بھی اسی کام پہ لگے رہتے ہیں. یہ ہمارا ایک معاشرتی بہت بڑا ہے. میں سمجھتا ہوں آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میری ترقی میں میری بیٹیوں کا بڑا رول رہا. وہ کیسے؟ میری ترقی میں میری بیگم کا بڑا رول رہا، میری ماں کا بڑا رول رہا. آج جو کچھ بھی میں ہوں نا
والد صاحب تو بیچارے صبح نکلتے تھے اور رات کو آتے تھے، لیکن میری والدہ نے بڑی محنت کی، اس کے بعد میری بیگم نے بڑی محنت کی. اور میں بتاؤں آج آپ کو کہ جب میری پہلی پریگنینسی ہوئی بیگم کو، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ سے دوستی کر لیں آپس. تو میں نے اللہ سے، لوگوں نے کہا بیٹے کی دعا مانگو. میں کہا کیوں بھائی؟ شرم آتی ہے اللہ سے یہ مانگتے ہوئے کہ تو بیٹا دے دے. ناراض نہ ہونا میری بات سے، مجھے شرم آتی ہے کہ جب اللہ ایک طرف وعدہ کر رہا ہے کہ نان نفقہ میرے ذمے ہے اور بیٹیاں رحمت ہیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، تو میں نے کہا جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا. اور اللہ نے کیا کہ بیٹی ہوئی. آپ یقین کریں میرا بزنس اگر یہاں تھا تو یہاں چلا گیا. یہ ہے اللہ کے ہاتھ دوستی. جب دوسری مرتبہ پریگنینسی ہوئی پھر لوگوں نے کہا کہ یار، سب نے کہا، میں نے کہا نہیں یار، اللہ سے مجھے شرم آتی ہے، اللہ سے اپنی ذات کی چیزیں مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ سے عزت ضرور مانگے، لیکن اللہ سے میں نے کہا مجھے شرم آتی ہے. جب دوسری مرتبہ بیٹی ہوئی، اور ماشاءاللہ میری دونوں بیٹیاں جو ہیں، ایک کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ بن گئی ہے، ایک کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ بن گئی. میرا بزنس اگر یہاں تھا پھر اور اوپر چلا گیا. تیسری باری جب ہوئی نا جی، تو میں نے کہا یار اب کیا کروں. ڈاکٹر نے کہا یہ آخری ہے. پھر میں نے کہا یہ جانوروں کا معاشرہ ہے، انسانوں کا معاشرہ نہیں ہمارا، ہم انسان ہے ہی نہیں. ناراض نہیں ہوئے گا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اس میں ظاہر ہے اس معاشرے کا میں حصہ ہوں، میں کو اکیلا آدمی نہیں ہوں. ہم بڑے، آپ بتائیں کوئی بچی، ایون بچہ بھی عشاء کے بعد باہر جا سکتا ہے؟ اس ملک کے اندر نہیں جا سکتا. تو آپ دیکھیں کتنی مشکلات ہیں یہاں لڑکیوں کے لیے کام کرنے کی، کتنی مشکلات ہیں. اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے گھروں میں بھی بیٹیاں اور مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. تب میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دے دے، کیونکہ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے، یہ بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کل خیال کرے گا. اور اللہ نے خیر دیا، میں نے اس کا نام علی رکھا. بہرحال یہ ایک علیحدہ معاشرہ اتنا ظالم ہے یہ والا کہ اپنے گھر میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھر میں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن جب بھی دوسرے کی بہن اور بیٹی کو دیکھیں گے پوری نظر سے دیکھیں گے. میری زندگی میں دو ہی رشتے رہے، یہ میڈم بھی گواہ ہیں، میں جدھر بھی گیا ہوں یا بچی میری بہن ہوتی ہے یا بچی میری بیٹی ہوتی ہے. میرا تیسرا رشتہ اپنی بیگم کے علاوہ کسی بندے سے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں تھوڑی تقریر اس لیے لمبی ہو رہی ہے میری کہ یہ میں شاید اس کے بعد موقع نہ مل سکے، شاید موقع ملا تو پھر کچھ اور کام کریں گے. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ معاشرہ کتنا ظالم ہے. تو اس لیے بچیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، تو میں یہ سوال، میں بڑا آسان آپ کو سوال کا جواب دے رہا تھا. تو میں جب میری بیٹیوں نے جاب شروع کیا نا، تو میں تھوڑا سا سختی کرتا تھا بچیوں پہ ڈیوٹی کے معاملے میں. ویسے میری نظر میں اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ میری عزت کی حفاظت فرمانا، اور میں ہر مار میں کوشش کرتا ہوں یہ دعا مانگوں. اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کی عزت کی حفاظت کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں بڑا نیک اور بڑا نہیں، بہت کمزور ہے انسان. خیر میں نے جب ان سے بچیوں جب میرے پاس آتی ہیں تو میں ان سے جب سوال، ایون میری ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں میری بچی اتنی خوش ہیں میرے ساتھ، خاص طور پہ ہیلتھ میں زیادہ بیٹھا ہوں، یہاں تو بیٹھا ہی نہیں میں پاپولیشن میں آگے زیادہ. وہ جو بچی کا اپنا کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے میرے پاس، میری ہیلتھ میں بھی آ جاتی ہے. میں بے شک وزیر ہوں، ایون چھوٹی سی ٹیلی فون آپریٹر، ڈیٹا آپریٹر، کیونکہ میں نے ہمیشہ بچیوں کو بیٹیوں کی طرح سمجھا. تو جب بھی میرے پاس کوئی بچی آ کے سوال کرتی ہے، اپنا کوئی مشکل مسئلہ حل کرتی ہے، یقین کیجیے میں سوچتا ہوں کہ میری بیٹی یہاں کھڑی ہوتی تو میں اس کے ساتھ کیا کرتا. آپ یقین کریں 1 منٹ میں جواب مل جاتا ہے، کیونکہ جو آپ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے. اسی طرح میری ساس کے لیے بھی درخواست ہے اور بہو کے لیے بھی درخواست ہے کہ ساس بھی ایسی ہونی چاہیے. کوئی شک نہیں، ڈنڈیاں مارتی ہیں، بیٹی کا ایٹیچیوڈ کچھ اور ہو جاتا ہے اور بہو کے ساتھ ایٹیچیوڈ کچھ اور ہوتا ہے. جو مرضی کہیں کتنی اچھی ہے میری بیگم، بہت اچھی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتی ہے تھوڑی سی. تو میں اس لیے اپنے میں بار بار شروع کرتا ہوں کہ آپ خود ایک دوسرے کے لیے سوشل بیہیویئر میں جو چینج لانی ہے نا، سب سے پہلے وہ عورت نے اپنے اندر لانی ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں خیر وہ تعلیم کو. بھجن ہیلو، میں سلوٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک تبدیلی ضرور آئی، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ بچیوں نے تعلیم بہت حاصل کرنی شروع کر دی ہے. اور جب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں تو پورا معاشرہ تبدیل ہوتا ہے.
وہ میں اکثر کہتا ہوں جب ہم میڈیکل کالج میں جاتے تھے تو پہلے جب ہم پڑھتے تھے تو 200 اسٹوڈنٹ پیچھے بیٹھا ہوتا تھا اور 30 اور 40 بچیاں آگے بیٹھی ہوتی تھی، اور اب تبدیلی یہ آ گئی کہ 200 بچیاں جو ہے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں، 30-40 بچے آگے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تبدیلی ہے، بچیاں بہت لائق ہیں. اور یہ ایجوکیشن کا فائدہ ہے کہ جو بچی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے آپ دیکھیے گا اس کے بچوں کی تعداد جو ہوگی نا وہ لڑے گی مرے گی، اپنے حق کی بات کرے گی، وہ سمجھتی ہے چیزوں کو. اور وہاں جو ہے نا اس لیے تعلیم بھی بہت ضروری ہے. لیکن جس ملک میں 2.5 کروڑ افراد بچے اسکولوں میں نہ جاتے ہوں تو وہاں آپ پاپولیشن کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو. بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اور ایک آخری بات، یہ جو ہم نے ڈرامہ لگایا ہے نا کہ علماء کرام بہت خلاف ہے پاپولیشن کے، یقین کیجیے ایسا نہیں ہے. یہ نارے نالائق اور جاہل اور ان پڑھ سیاستدان، میری آخری تقریر ہے، ویسے بھی میں پہلے یہ باتیں کرتا رہا ہوں، نہ مجھے کوئی سیاستدان لے کے آیا ہے، نہ میرا کوئی سیاسی خدا ہے، نہ میرا کوئی سیاسی بت ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، لیکن ان لوگوں کی جو کام نہیں کرنا ہوتا نا تو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. یقین کیجئے کہ میں جب آیا پاپولیشن تو اس سے پہلے بھی جب میں وزیر صحت تھا، میں مختلف علماء کرام سے جب ملنے گیا تو وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا بھائی آپ کا تو یہ صحت کا کام ہے، آپ ہمارے پاس کدھر آ گئے؟ ہم یہاں تو اس کو ریلیجیس منسٹر کو آنا چاہیے. وہاں یقین کریں میں نے کہا اپنے خطبوں میں آپ پاپولیشن پہ کام کریں، آپ بیماریوں پہ کام کریں. اور جب میں اس دن ایک گریٹ ڈیبیٹ کے ٹاک پہ گیا جیو کے، تو وہاں اسلامی نظریت کونسل نے پاپولیشن کو جائز قرار دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیونکہ جب ہم نے کوئی کام کرنا ہی نہیں ہوتا تو ہم ہمیشہ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلا کوئی ایسا منسٹر دے آپ کو میرے جانے کے بعد کہ جو اس کو اپنے ملک کی بقا کے لیے ایک اہم ایشو سمجھ کے کام کرے. اور میری بڑی خواہش تھی، میڈم کو پتہ ہے یہ بات، کہ جب بھی پرابلم ہوئی میں نے ان کے، آپ کو شاید نہیں پتا کہ جب بھی آپ کے کانٹریکٹ کا مسئلہ ہوا میں نے آپ کے لیے بڑا اسٹینڈ لیا ہے کیبنٹ میٹنگ میں. یہ ان کو نہیں پتا جن کے پورے سال کے کانٹریکٹ ہیں. ابھی بھی 6 مہینے کا ہم نے کرایا ہے، جو کہ وہ 3 مہینے کا کر رہے تھے، اس پہ بھی سیکٹری صاحب اور میری باقاعدہ یعنی کہ سمجھے حالت ہے جنگ میں تھے ان کے ساتھ. پھر بجٹ میں بھی میں جب بھی میڈم نے مجھے فون کیا کوشش کی اور اللہ نے میری عزت رکھی کہ میرے کہنے سے وہ کچھ نہ کچھ معاملات بہتر ہو گئے. بہرحال میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اس کام کو اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کے صدقے، کیونکہ میرے اور آپ کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، شاید آپ کے زیادہ اچھے ہوں گے، میرے تو اتنے اچھے نہیں ہیں کہ میں حساب کتاب سے جنت میں جا سکوں. میں حساب کتاب میں اگر آ گیا تو مجھے تو یہ آکسیجن کا حساب بھی دینا پڑے گا جو میں اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دے رہا ہے، لیکن نہیں دے سکتا. آپ جتنا بھی کام کریں نا یقین کیجئے، جیسے میں وزیر بنا، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اس لیے بھی یہ سارے مشورے دے کے جا رہا ہوں. تو میں گھر سے 2 نفل پڑھ کے چلا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ سے جو بھی اچھے کام آپ کرائیں اس کو میری آخرت میں جانے کا ذریعہ بنا دینا، اور جو مجھ سے غلط کام ہو وہ انسان ہو تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دینا، نیت میری خراب نہیں ہے غلط کام کرنے کی. اور میں نے 2 ماڈلوں کو نا اپنا ماڈل بنایا، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عمر بن عبد العزیز. یہ وہ 2 لوگ تھے جن کی میں خاک کا ذرہ بھی شاید نہ ہو سکوں، لیکن جب آپ ایک ماڈل بنا کے چلتے ہیں، آپ ایک آئیڈیل بنا کے چلتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. میں یقین کریں پورے سال میں پہلا ایک کھانا میں نے ایک افسر کھایا مجھے الرجی ہو گئی. یہ حرام اور حلال ہے، اور میرے پاس گواہ بھی موجود کھڑے ہوئے ہیں جو مسکرا رہے ہیں. میں نے اس کے بعد کسی افسر کا کھانا نہیں کھایا، اپنے حال کی بات کر رہا ہوں، پاپولیشن کی بات نہیں کر رہا. اس کے بعد میں نے پورے سال میں اپنے گھر سے کھانا لاتا تھا، کھانا کھاتا تھا. اکثر میڈم بھی گواہ ہیں، بلکہ گرین اسٹار والوں نے اسلام آباد میں بھی کیا. میری کوشش ہوتی ہے اپنے گھر کا سادہ کھانا کھا لوں، یہ لوش کھانے میرے سے کھائے بھی نہیں جاتے، یہ اچھے کھانے ہوتے ہیں. تو حرام اور حلال اور اس کو عبادت سمجھ کے اگر آپ کریں گے، یقین کریں کام پھر بھی کرتا ہے، تنخواہ پھر بھی ملے گی، لیکن جب آپ اس کو عبادت کے طور پہ کریں گے تو یقین کریں اگر ایک خاندان میں بھی آپ نے ایک بچے کے ساتھ حق ادا کر دیا، ایک خاندان کو بھی آپ نے غربت سے نکال کے اس کو اچھے اس پہ کھڑا کر کے رکھ دیا، تو اس سے بہترین سودا جنت میں جانے کا نہیں ہو سکتا.
پاکستان زندہ باد. اور آخر میں صرف ان شعروں کے ساتھ, کیونکہ میرے آخری شاید شعر ہوں یہاں جانے کے بعد, کہ ہنستے پھولو ہنستے رہنا, ہنستے پھولو ہنستے رہنا, تم ہو پاک وطن کا گہنا, پھولوں نے پھر گہنا پہنا, ہنستے پھولو ہنستے رہنا. پھول ہے تھوڑے خار بہت ہیں, پردے میں اغیار بہت ہیں, آپس میں مل جل کر رہنا, ہنستے پھولو ہنستے رہنا. پاکستان زندہ باد.